اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ اے صاحبان ایمان، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ جو واضح طور پر متوجہ کر رہی ہے تمام اہل ایمان کو کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% دائرہ شریعت میں، دائرہ اسلام میں داخل کر دیں، اور پھر اس کے بعد کسی لمحے بھی یہ تصور نہ ہو کسی حکم اسلامی کے متعلق کہ آخر یہ تقاضا ہم سے کیوں کیا گیا ہے۔ اسی لیے اصول دین کے اندر ہمارے یہاں تقلید نہیں ہے کہ اصول دین یعنی توحید، عدالت، نبوت، قیامت، امامت، اس سب پر اچھی طرح غور و فکر کر لے انسان، اور جب ان اصول پر اس نے توجہ کر لی اور اچھی طرح اس کا دل ٹھک گیا کہ اصول دین جو مجھ سے تقاضا کرتے ہیں، توحید کا تقاضا، رسالت کا تقاضا، عقیدہ قیامت کا تقاضا، امامت کا تقاضا، جب یہ سارے تقاضوں کو سمجھ لے تو پھر اس کے بعد فروع دین میں جب اس کو حکم دیا جائے عمل کرنے کا، تب وہ کسی قسم کا آبجیکشن نہ کرے، کسی قسم کا چوں و چرا نہ کرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کئی کشتیوں کے سوار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، آخرت بھی مل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشرق کے بھی ہو جائیں، مغرب کے بھی ہو جائیں۔ یہ جو ہماری چاہت ہے یہ پوری ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہر اعتبار سے سب کچھ دنیا کا بھی حاصل کر لے اور آخرت کو بھی محفوظ کر لے۔ نہیں، کچھ نہ کچھ قربانی اسے دینی پڑیں گی، اس لیے کہ دنیا اس کی خواہشات کے تکمیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی خواہشات یہاں پوری ہونے والی نہیں، بلکہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ بار بار بتایا گیا کہ وہ جنت ہے۔ مومن تو عمل کرنا ہے مومن کو اس دنیا میں، اور عمل کرتے ہوئے بھی توازن رکھنا ہے، ایک بیلنسڈ لائف اسے دنیا میں گزارنی ہے، نہ ادھر زیادہ جھکاؤ ہو نہ ادھر زیادہ جھکاؤ ہو۔ حقوق الناس اور حقوق اللہ، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ والدین کے حقوق، زوجہ کے حقوق، ان دونوں کا توازن بگڑ نہ جائے۔ اسی طرح جسم کے حقوق، روح کے حقوق، دونوں کا توازن برقرار رہے۔ اس توازن کو، اس بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور کامیابی کے ساتھ یہ سفر حیات طے کر لینا، اسی میں انسان کی آخرت کی نجات کا سامان موجود ہے۔
مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے مقصد حیات کو خود متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنے مقصد کو خود متعین کر سکیں۔ اور ویسے بھی ایک چھوٹا سا مارکیٹ سے آپ کوئی پروڈکٹ لینے جائیں تو اس کے ساتھ جو مینول ملتا ہے، وہ مینول آپ اور میں نہیں بنائیں گے، وہ مینول وہ کمپنی بنائے گی کہ جس نے اس چیز کو بنایا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے اس کی کیئر کرنی ہے اور کس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ہم بھی چونکہ خود سے پیدا نہیں ہو گئے کہ ہم نہیں تھے اور اچانک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، لہٰذا وہی مینول بھی دے گا کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اسی مینول کا نام قرآن کریم ہے کہ جس میں اس نے اپنے قوانین بیان کیے، جس میں اس نے پچھلی امتوں کا حال بیان کیا، جس میں اس نے انبیاء کی خدمات اور انبیاء کے جھٹلانے والوں کے مزاج اور ان پر آنے والے عذاب، ان سب کا ذکر کیا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے جو ہے وہ کتاب کے اندر واقعات رکھنے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان میں سے ہر واقعے کا، ان میں سے ہر سٹوری جو قرآن کریم میں بیان کی، اس کا کوئی نہ کوئی میسج ہے جو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر اپنے ذہن و قلب میں اتار لینا ہے۔ یہی اصل مقصد ہے کہ انسان کس طرح آگے بڑھتا ہے کامیابی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے۔ توازن برقرار رکھنا ہے۔ کیسا توازن؟ عرض کیا تھا، مکان کی کل بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی، اسی کو آگے بڑھاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا ہے، امام کا صحابی ہے، بار بار آتا ہے ملنے امام سے، اور جب امام سے آتا ہے زیارت کے لیے تو اب ظاہر ہے یہاں پر کوئی اس کا اپنا گھر نہیں ہے، پردیسی ہے، دوسری جگہ سے مدینے میں آتا ہے، لہٰذا امام کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اور اسے کبھی کبھی یہ تکلف بھی ہوتا ہے کہ امام میرے میزبان ہیں، میرا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امام کو کتنی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ امام سے گزارش کی، امام سے کہا کہ مولا یہ کچھ رقم ہے، میں تجارت میں جو منافع حاصل کرتا ہوں اس کو میں نے بچا کر رکھا ہے، اور یہ رقم میں آپ کے پاس امانتاً رکھواتا ہوں، یہ چاہیے مجھے کہ آپ میرے لیے ایک مکان خرید دیجئے، آتا ہوں آپ کے پاس رکتا ہوں، زیارت کے لیے برابر آنا چاہتا ہوں، مگر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، تو میرے لیے ایک مکان خرید دیجئے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، رقم لے لی امام نے، اور پوچھا کہ کیا میں جیسا مکان چاہوں ویسا مکان تیرے لیے لے لوں، جو مجھے پسند ہو وہ مکان لے لوں؟ کہا کہ مولا آپ کو اختیار ہے۔ کہا تو مجھے پورا حق دیتا ہے کہ اس رقم کو جیسے چاہے خرچ کروں اور جیسا مکان میں چاہوں ویسا مکان لے لوں؟ کہا جی مولا میرے لیے مکان لے لیجئے، جیسا آپ چاہیں، جو آپ پسند فرمائیں ویسا مکان میرے لیے لے لیجئے۔ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد آیا واپس، جب پھر اس طرف کا اس کا سفر تھا، تجارت کا سفر ہوتا تھا، بزنس ٹرپ مستقل، اس کنٹری سے اس کنٹری، اس شہر سے اس شہر، تو اب جب امام کے پاس حاضر ہوا، ملاقات ہوئی، امام نے اسی انداز سے اس کا استقبال کیا، تو ایک مرتبہ آپ معلوم کرنے لگا، شرما بھی رہا ہے کہ کیسے امام سے پوچھوں، پھر بھی اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے پاس کچھ رقم چھوڑی تھی، کیا آپ نے میرے لیے مکان لے لیا؟ امام نے کہا کہ ہاں میں نے تمہارے لیے مکان لیا، اور مکان بھی بہت عمدہ ہے، میں نے جو مکان تمہارے لیے لیا اس کی ایک سرحد رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے، اس کی ایک سرحد علی مرتضیٰ کے گھر سے ملتی ہے، اس کی ایک سرحد باقی اصحاب خاص کے گھر سے ملتی ہے۔ اس نے سنا، خاموشی سے سنتا رہا۔ امام نے کہا کہ میں نے اس کا بیانہ بھی لکھ دیا ہے اور اپنے دستخط بھی کر دیے ہیں، اور یہ اس کے دستاویز اور کاغذات تیار ہیں، یہ اپنی پراپرٹی کے پیپرز تم لے لو، سنبھالو اسے، تمہارا گھر ہے۔ اس نے لیا، خاموش رہا۔ کہا کہ بتاؤ گے نہیں کیسا مکان ہے؟ کہا مولا یہ تو بہت بہترین مکان ہے جو میں نے آپ کے لیے لیا ہے۔ کہا ہاں ہم نے تمہارے لیے جنت میں ایک مکان خرید لیا، یہ تمہارے جنت کا مکان ہے، اس کے دستاویز، اس کے کاغذات ہیں، اور
یہ اس کی باؤنڈریز ہیں، یہ اس کے حدود اربع ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ جب جانے لگا تب امام نے کہا کہ اے بھائی، مجھے تیرا آنا اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا ہی مہمان بن کے رہے، اور جو رقم تو نے دی تھی، اس شہر کے اندر کچھ یتیم ہیں جن کے سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں تھا، جن کے سر کے اوپر کوئی مکان نہیں تھا، میں نے ان کے لیے مکان خرید لیا، بدلے میں جنت میں تجھے مکان مل گیا۔ تو ایک مرتبہ یہ رونے لگا، مولا آپ نے میرا کتنا خیال کیا، آپ میرے بہترین خیر خواہ ہیں، مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خادم کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے ایسا مکان لے لیا۔ چلا گیا، کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا مگر اس سے پہلے وصیت کر دی اس نے کہ دیکھو میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، میرے پاس اور کچھ تو نہیں ہے مگر یہ جو دستاویز مجھے امام نے دیا ہے اسے میری قبر کے اندر، میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اس لیے کہ امام نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جنت میں ایسا گھر مل جائے گا۔ اس کی وصیت کے مطابق وہ دستاویز، وہ کاغذات اس کے کفن میں رکھ دیے گئے۔ اگلے دن جب لوگ پہنچے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اور اس کاغذ میں اسی کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ امام نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا اور مجھے وہ مکان مل گیا ہے جو امام نے میرے لیے خریدا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور کیا، یہ ہے توازن کہ اس دنیا میں تمہیں جو کچھ انویسٹمنٹ کرنا ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور معصوم کے حوالے سے پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنا آبجیکٹیو خود معین کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہے، لہٰذا اس کا آبجیکٹیو زندگی میں ہر مرحلے پر بدلنے لگتا ہے۔ جب یہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کس طرح سے بچہ پروان چڑھتا ہے، مرحلے ہیں اس کی زندگی کے جو طے ہوتے ہیں۔ چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے تب اس کا پورا زور ہوتا ہے کس چیز پر؟ یہ روتا ہے، ماں اس کے منہ میں فیڈر دے دیتی ہے، دودھ کی بوتل دے دیتی ہے اور یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد حیات اس عمر میں صرف اور صرف دودھ کی بوتل، بس یہ کسی طرح مل جائے تو یہ سمجھتا ہے اسے پوری کائنات مل گئی، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا اور یہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑے دن گزرتے ہیں، ذرا سا یہ بڑا ہوتا ہے تو اب وہی جو دودھ کی بوتل کے لیے مچل جایا کرتا تھا، وہی جس کا سب کچھ دودھ کی بوتل تھی، اب ماں اس کے پیچھے پیچھے یہ بوتل لے کر گھوم رہی ہے اور وہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اب اس کا دل کھلونوں میں لگ گیا ہے، رنگ برنگے کھلونے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور دودھ پینے کو تیار نہیں، کچھ کھانے کو تیار نہیں، بس اب اس کی کل کائنات یہ کھلونے ہیں۔ پھر ذرا سا آگے بڑھتا ہے اور وہی کھلونے جو اس کی کل کائنات تھے، اب اس میں اس کی دلچسپی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست بنائے، روکا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے، والدین، اساتذہ، بزرگ سب اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ دوست جو تم بنا رہے ہو یہ دوست نہیں، یہ اصل میں دشمن ہے، اس لیے کہ جب تم اتنے زیادہ دوستیاں کرو گے اور سارا وقت باہر نکال دو گے اپنے فرینڈ سرکل میں تو کب تم اپنی کتابوں میں وقت لگاؤ گے، کب توجہ دو گے اپنی اسٹڈیز کی طرف؟ تمہارا رزلٹ خراب ہو جائے گا، پرسنٹیج ڈاؤن ہو جائے گی، تم فیل بھی ہو سکتے ہو، ناکامی بھی تمہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ان دوستوں کا ساتھ چھوڑ دو، ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ لیکن یہ کسی کی بات نہیں سنتا، اس کو بس اور بس دوست چاہیے۔ کل بوٹل چاہیے تھی، پھر کھلونے چاہیے تھے، آج دوست چاہیے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے واقعاً ان دوستوں کے ساتھ حد سے زیادہ وقت لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں فیل ہو گیا، اور لوگ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ اگر میں نے بزرگوں کی بات اس وقت مان لی ہوتی
اور ان کو اتنا وقت نہ دیا ہوتا اور اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو یقیناً میں کامیاب ہو جاتا۔ اب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ دوست وغیرہ کچھ کام آنے والے نہیں، اصل چیز ہے کالج کی ڈگری، یہ ڈگری مجھے مل جانی چاہیے۔ تو اب پھر اس کا مقصد بدلا، ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت کرنا شروع کی، اور اللہ کا وعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا اس کو ہم نتیجہ دیں گے۔ لہٰذا بہترین نتیجہ اس کے سامنے آیا، ڈگری اسے مل گئی۔ اب جب ڈگری لے کر یہ عملی زندگی میں آیا تو سمجھ ہی رہا تھا میں نے اپنی پوری کائنات حاصل کر لی، لیکن اب پتہ چلا کہ ڈگری ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جاب حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی کی سفارش ضروری ہے۔ جب تک کسی کا ریکمنڈیشن نہیں ہوگا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے پیچھے دوڑا، پھر نوکری بھی اچھی مل گئی، تو اب اس کا مقصد حیات ہے کہ ایک اچھی شریک حیات مل جائے، ایک اچھی زوجہ مل جائے، ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے جس سے زندگی اچھی گزرے۔ پھر وہاں پر یہ بھی اس کو حاصل ہو گیا، تو اب اس کی آرزو ہے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ دولت جس کے پاس ہے وہ خوش ہے۔ یہ غلط فہمی، ایک تصور پیدا ہو گیا کہ جتنی زیادہ دولت ہو، دولت خوشیاں لاتی ہے، اطمینان لاتی ہے۔ پڑوسی کے پاس کتنی دولت ہے، فلاں رشتہ دار کے پاس کتنی دولت ہے، ہماری دولت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا پھر اس کا آبجیکٹیو بدلا اور اب زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے اور بینک بیلنس جٹانے اور پراپرٹی جمع کرنے میں لگ گیا۔ یہ سب کچھ بھی اس نے حاصل کر لیا۔ حاصل کرتے کرتے اب وہ منزل آ گئی کہ یہ اپنی ترقی کے آخری مقام تک پہنچ گیا، ترقی کی آخری چوٹی تک پہنچ گیا۔ پھر اچانک ایسا لگتا ہے جیسے وہاں سے پیر پھسل گیا، یہ گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو دیکھتا ہے میں کسی گڑھے میں آگ پڑا، ہر طرف اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے، کوئی مونس نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی غم کو دور کرنے والا نہیں، اکیلا پن ہے اور میں ہوں۔ اب جب یہ دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ یہ گھبرا کے کہتا ہے میں یہاں کیسے آ گیا، میں یہاں کیسے آ گیا؟ جواب ملتا ہے کہ تم اس منزل پہ آ گئے جو تمہاری آخری منزل ہے، تم پہنچ گئے وہاں، اس کا نام قبر ہے، تاریکی ہے، اب یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، بتاؤ یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے، جس کا نام نیکی ہے۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں اپنا مقصد خود متعین کرنے کے بجائے اگر میں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا اور جو کتاب انسانیت کی نجات کے لیے ہے قرآن، اس کو میں نے پڑھا ہوتا اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کرتا تو آج میرا کامیابی کا کوئی اور ہی معیار ہوتا، اور میں یہاں اکیلا اس اندھیرے میں، قبر کی اس تاریکی میں اور وحشت کے اس گھر میں نہ بیٹھا ہوتا۔ تو مقصد انسان کا بدلتا ہے، اسی لیے قدرت نے ایک مقصد دے دیا کہ دیکھو ہم نے انسان کو ڈیزائن ایسا کیا کہ یہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اللہ کو پا نہ لے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے قلوب کے اطمینان کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں بلندی حاصل ہوتی ہے، جب ذکر کرتے ہیں تشنگی ختم ہوتی ہے، جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر و فکر ایک ساتھ کرتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کب کہ جس کے لیے بتا دیا گیا کہ پورے پہلے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، پورے داخل ہو گئے، کامیابی ملے گی۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، اور ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہمارے یہاں اتر پردیش میں ایک جگہ ہے کاندھلا، یو پی کے اندر سہارنپور کے پاس۔ کہاں آج مسلمان ہے، کس منزل کے اوپر، یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کاندھلا میں ایک زمین ہے جس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، غیر مسلموں کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ ایسے حالات تاریخ میں کئی مرتبہ ہوئے ہیں کہ کسی ایک پراپرٹی کے اوپر دونوں کا دعویٰ ہے ہماری ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کبھی باہر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور کبھی عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کا مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا چونکہ باہر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب یہ پہنچے، تاریخ پڑھی، گواہیاں پیش ہوئیں،
دونوں نے اپنے اپنے ڈاکومنٹس پیش کیے اور فیصلہ کچھ نہیں ہوا، اگلی تاریخ مل گئی، مقدمے کی شہرت ہوئی پورے شہر کے اندر، بلکہ آہستہ آہستہ پورے ملک کے اندر اس مقدمے کی شہرت ہو گئی، اور گویا دو حصوں کے اندر پوری کمیونٹی تقسیم ہو گئی، مسلمس اور نان مسلمس آمنے سامنے ہیں۔ اب حالات ایسے ہوئے کہ پورے معاشرے کے اندر ایک قسم کی ٹینشن ہے، کمیونل رائٹس نہ ہو جائیں، بے گناہوں کا خون نہ بہے، اس کا بہت اندیشہ پیدا ہو گیا۔ جج انگریز تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کا فیصلہ نپٹا لیجئے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، دونوں طرف کے ذمہ دار میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس مسئلے کا حل کر لیں۔ تو دونوں طرف کے لوگوں نے کہا کہ اچھا تھوڑا وقت دیجئے، ہم سوچ کر بتاتے ہیں۔ خیر کچھ دیر گزری، آپس میں غور و فکر کیا، فیصلہ ہوا، اور آخر میں نان مسلمس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم ایک نام پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اگلی پیشی پر ان کی گواہی رکھ لیجئے، اور پھر جو گواہی وہ دیں اس کے مطابق فیصلہ دے دیجئے۔ اگر وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا تب بھی ہمیں منظور ہوگا، اور نام ہم ایسا پیش کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس نام سے اتفاق کریں گے۔ اچھا بھائی بتاؤ، تو کہا کہ اگلی پیشی پر مظفر حسین صاحب کو بلا لیجئے۔ اب مظفر حسین کون، کوئی تفصیلات ان کی نہیں ملی، مگر اتنا پتہ چلا کہ اس دور کی کوئی اچھی روحانی شخصیت، کوئی باعمل انسان، نیک انسان، پارسا انسان، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بلا لیجئے۔ اب مظفر حسین کا نام سنا تو مسلمان بھی فوراً تیار ہو گئے کہ بھائی انہوں نے تو ایک مسلمان کو ہی گواہی کے لیے پیش کر دیا، تو ٹھیک ہے گواہی دینے دو اگلی مرتبہ ان کو، ان کی گواہی کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہم بھی منظور کر لیں گے، اس لیے کہ ایک مسلمان ہے، گواہی دے گا۔ بات طے ہو گئی، معاشرے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلم سماج بہت خوش ہو گیا، مبارکبادیں دی جانے لگیں، ایک دوسرے کو تحفے پیش کیے جانے لگے، ارے بھائی اب تو ہم مقدمہ جیت گئے، اس لیے کہ گواہی دینی ہے مظفر حسین صاحب کو، ان کی گواہی ظاہر ہے ہمارے حق میں ہوگی، تو ہم مقدمہ جیت گئے، بات طے ہو گئی، خوب خوشیاں منائی گئیں۔ تاریخ آئی اور تاریخ پر مفتی مظفر حسین عدالت میں پہنچے، جج نے ان سے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کی گواہی کے اوپر منحصر ہے، اس لیے کہ دونوں پارٹیز، دونوں رائیولز اس بات پر آمادہ اور تیار ہیں کہ آپ جو گواہی دیں گے اس کے مطابق میں فیصلہ سنا دوں، لہٰذا آپ سوچ سمجھ کے گواہی دیجئے، آپ کی گواہی پر پورا یہ میٹر اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سنا انہوں نے، اور سننے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے، کہا کہ آپ میری گواہی چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ غاصبانہ ہے، مسلمانوں کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ زمین نان مسلمز کی ہے۔ بس اتنا کہا تھا کہ عدالت میں ایک ہنگامہ ہو گیا، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، غدار ہو گیا ہے، رشوت لے لی ہے، حقہ پانی ہے اس کا بند کرو، مسلمانوں کی ہمدردی نہیں رہی، مسلمانوں کے غیر مسلم کے حق میں بات کرتا ہے۔ کچھ دیر اسی طرح عدالت میں گزر گئی، آخر میں جج نے فیصلہ سنایا، لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جج نے ایک مرتبہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں مظفر حسین کی گواہی سب نے سنی، اور لکھا اس نے، آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، کہ آج جو مقدمہ میرے سامنے پیش ہوا ہے، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ یعنی بات بالکل واضح ہے کہ
کہ اصل میں مسلمان اور اسلام ایک ہی ہیں، لیکن جب کردار اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے۔ اب دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جج نے تو جملہ لکھ دیا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا، لیکن اصل میں پوری تاریخ اسلام میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی مسلمان اور اسلام کا ٹکراؤ ہوا تو مسلمان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کو آگے کر دیا، مسلمان خود کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام کو ڈھال بناتا رہا، جس کی وجہ سے اسلام زخمی ہوتا رہا۔ یہ جو آج مسلمان اسلام پر الزام لگے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، خونریزی کے، تشدد کے، ظلم کے، بربریت کے، یہ اسی لیے کہ مسلمان نے خود کو بچانے کے لیے اسلام کو آگے کیا ہے۔ ہم بچ جائیں چاہے اسلام قربان ہو جائے۔ پوری تاریخ میں یہی ہوا۔ بس ایک موقع جس کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں مسلمان خود کو بچانے کے لیے اسلام کو آگے کرتا رہا، لیکن جہاں بچانے والے نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنا سب کچھ اسلام کا سینہ سپر کر دیا، اسی کا نام کربلا ہے، کہ جہاں سینہ سپر اسلام کے بن کے کھڑے ہوئے ہیں فرزند رسول اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے والے۔ اسلام پر حملہ ہے مگر اپنے سینے پر یہ حملہ روک رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر پورا داخل ہو جانا کہ جب اسلام پہ کوئی وقت آ جائے تو ہم اسلام کو ڈھال نہ بنائیں بلکہ اسلام کی ڈھال بن جائیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو فرزند رسول دیتے ہوئے گئے ہیں ہر موقع کے اوپر۔ مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو متوجہ کر رہا ہوں 2-3 مرحلوں پر۔ وطن سے نکلے، روکنے والے روک رہے ہیں، لیکن فرزند رسول نے یہی کہا کہ اللہ اس راہ میں مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب ابن عباس نے مشورہ دیا کہ جناب زینب کو نہ لے جائیے تو کہا اللہ اپنی راہ میں انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بس جو اللہ کی رضا، ہم تو راضی برضا رہنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے غور کیا، دیکھا تاریخ نے کہ اب یہاں سے نکل کے مکے پہنچے، اور مکے میں یہی پیغام ہے جس کو امام نے بار بار دیا ہے، اور آپ کی آمد گوارا نہیں تھی عبداللہ ابن زبیر کو، جو پہلے سے مکے میں موجود تھے، امام سے 1-2 دن پہلے آ گئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر خود خلافت کے دعوے دار تھے، چاہتے تھے کہ لوگ ان کی طرف جھکیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ لوگ ان کی طرف جھکنے لگے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے مکے میں تو اب ظاہر ہے کہ لوگ امام کے ہوتے ہوئے تو کسی اور کی طرف نہیں جھک سکتے۔ چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فرزند رسول آپ یہاں نہ رہیے، مکے میں آپ رہیں گے تو یہاں آپ کے لیے خطرہ زیادہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے، فلاں جگہ کے اوپر آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں، وہاں جا کے پناہ لے لیجیے۔ ہر وہ بات کہی کہ جو فرزند رسول کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے کہی جا سکتی تھی کہ کسی طرح امام مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور جب امام کے جانے کا وقت آیا تو امام نے وہی جملہ کہا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو میری وصیت تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر وقت پڑ جائے، مشکل گھڑی آ جائے، تو خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال نہ بنانا، تم خانہ کعبہ کی ڈھال بن کے اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ 61 ہجری میں شہادت امام حسین، 62 ہجری میں مدینے پر حملہ، 63 ہجری میں خانہ کعبہ پہ حملہ۔ اور جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، مکے میں فوجیں داخل ہوئیں، تو عبداللہ ابن زبیر اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے میں جا چھپے، کعبے کے اندر پناہ لے لی کہ میں تو اللہ کے گھر کی پناہ میں ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کعبے کی حرمت بھی پامال ہوئی، خانہ کعبہ کے اوپر اتنے تیر برسائے گئے کہ اس کا پردہ چھلنی ہو گیا، اتنی آگ برسائی گئی کہ وہ تبرکات
جو انبیاء کے زمانے سے رکھے تھے ضائع ہو گئے۔ ان میں جناب اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی رکھے ہوئے تھے تبرکن، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو مولا نے پہلے ہی فرما دیا کہ تمہارا موجودہ کردار یہ بتا رہا ہے کہ اگر وقت پڑ گیا تو کعبے کو اپنی ڈھال بناؤ گے کہ کعبہ زخمی ہو جائے، کعبہ چھلنی ہو جائے، مگر ہم محفوظ رہیں۔ حقیقی مسلمان، حقیقی مومن وہ اس طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کے یہاں جذبہ ایثار و قربانی، صبر و استقلال، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقتاً جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو جتنا بڑا عالم ہو اتنا ہی زیادہ اللہ سے، اللہ کی عظمت کی بنا پر، عظمت سامنے ہوتی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے کہ معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھوکر لگ گئی، بہک گیا، گناہ کر لیا، غلط راہ پر چل پڑا، تیری معصیت کر لی، جن راستوں پہ تو نے روکا تھا ان راستوں پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اب واپس آیا ہوں، پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ آتا ہے بندہ پلٹ کر تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ تو پلٹنا ہے، اور اس انداز سے کہ اس مقصد کو سمجھتے ہوئے کہ اگر اسلام پر کبھی وقت آئے گا تو ہم اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہیں جن کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ جن سے امام نے وصیت کی، ایک اور شخصیت ہیں جن کا نام میں نہیں لوں گا، آن لائن مجلس جا رہی ہے، آپ تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں انہیں، وہ مکے میں امام سے ملنے کے لیے آئے، حج سے چند دن پہلے امام سے ملاقات کے لیے آئے، اور امام کو آ کر ڈرانے لگے کہ یزید کی بیعت کر لیجئے، یزید بہت ہی گرا ہوا ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جیسی عظیم شخصیت کے یہ شایان شان نہیں کہ ایسے آدمی سے ٹکرائیں۔ امام نے کہا کہ سنو، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کے اندر جو واقعات موجود ہیں ان میں جناب یحییٰ کا واقعہ موجود ہے۔ جناب یحییٰ کے مقابلے پر بادشاہ تھا وقت کا، چاہتا تھا کہ اپنے کسی غلط کام کے لیے ان سے فتویٰ لے لے، جناب یحییٰ نے انکار کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ نشے کے حالت میں اس نے جناب یحییٰ کے قتل کا حکم دیا، جناب یحییٰ شہید کر دیے گئے اور ان کا سر کاٹ کے ایک تشت کے اندر رکھا گیا، مگر پھر کچھ دیر کے بعد کٹے ہوئے سر سے خون ابلنا شروع ہوا، اتنا خون ابلا کہ پورا تشت بھر گیا، پھر وہ خون تشت سے ٹپکنا شروع ہوا، زمین کی طرف گرا، اور زمین پہ جہاں وہ خون گرا تھا وہاں سے اور خون ابلنا شروع ہوا۔ جتنا ظالم اس خون کو چھپانے کے لیے اس پر مٹی ڈالتے جاتے تھے وہ پھر ابھر کے سامنے آتا تھا، یہاں تک کہ پورا ایک پہاڑ جیسا بن گیا، وہ خون نہیں رکا، اور اس کے بعد قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بخت نصر نے قتل کرنا شروع کیا ان ظالموں کو، اور وہ وقت آیا کہ جب تک اس قوم کا آخری آدمی بھی واصل جہنم نہیں ہو گیا اس وقت تک جناب یحییٰ کا خون رکا نہیں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد امام نے ان سے کہا کہ بیکار کی باتیں نہ کیجیے، آپ میرا ساتھ دیجیے، یزید کے خلاف آپ میرے ساتھ آئیے۔ ان صاحب نے یہ سنا، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا فرزند رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو آیا تھا کہ آپ کو سمجھا سکوں، آپ کو پیغام دے سکوں، اور آپ سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ آپ کا بوسہ لیا کرتے تھے،
آپ کی گردن چومتے تھے، آپ کا سینہ چومتے تھے، آپ کے رخساروں کا بوسہ لیتے تھے۔ اے فرزند رسول ذرا اپنا لباس اتاریے تاکہ میں بھی انہی جگہوں پہ بوسہ لے سکوں جہاں رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مولا نے لباس جدا کیا، اس نے بوسہ لیا، روتا ہوا واپس پلٹ گیا اور پھر جا کر یزید کی بیعت کر لی۔ ذرا غور کریں، یہ ہے کہ جس کردار سے مخاطب ہو کر ان جیسوں سے کہا جا رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو، جانتے ہیں کہ رسول اللہ کتنی محبت کرتے تھے، جانتے ہیں کہ بوسہ لیتے تھے، میں بھی محبت کرتا ہوں، بوسہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی بہت فکر ہے، یزید کی بیعت نہ کیجئے، یزید بہت ذلیل ہے، آپ اس سے نہ ٹکرائیے، بچا لیجئے، بچ جائیے اس راستے سے۔ اور پھر یہ ساری باتیں کر کے اور بوسہ لے کر یزید کی بیعت کر لی۔ بس اس وقت جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس 21 سینچری میں، ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جس طرح اس نے بوسہ لیا امام کا، بیعت کی یزید کی، اسی طرح اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نام لے رہے ہوں امام کا، بیعت کر رہے ہوں یزید کی، تعریف کر رہے ہوں مولا علی کی، راستے پر چل رہے ہوں ان کے دشمنوں کے، ماتم کر رہے ہوں امام حسین کا، راستے پر چل رہے ہوں یزید کے۔ لہٰذا بہت سنبھلنے اور چونکنے کی ضرورت ہے۔ راہ حق پہ چلنے والا تنہا رہ جاتا ہے، راہ حق پہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کیسی کیسی عظیم قربانیاں ہیں جو امام حسین نے دی ہیں۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ عزادارو، صرف یاد رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج خیام حسینی میں العطش کی صدائیں ہیں۔ ہاں عزادارو، اب یہ 3 دن ہیں جو بچے ہیں ماہ محرم کے اس عشرے کے تمام ہونے میں۔ اتنی درخواست کروں گا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو ایک دم سے نہ پینا، جب پیاس لگے اور پانی کا جام ہاتھ میں آئے، ہونٹوں تک پانی پہنچے تو کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہاں عزادارو، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ شب عاشور امام اطلاع دے رہے ہیں، محضر شہادت پیش کر رہے ہیں، اصحاب حسین تقریریں کر چکے، چراغ گل ہو چکا، امام جانے کی اجازت دے چکے، کوئی نہ گیا، اور کہا حسین ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹھوکریں مار مار کے بھی ہمیں اپنے سے جدا کریں گے تب بھی ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں واپس چلے آئیں گے، اس لیے کہ آقا آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، آپ کے در سے بہتر کون سا در ہے جہاں چلے جائیں، آپ کے گھر سے افضل کون سا گھر ہے جہاں جائیں، ہے آقا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم آپ سے جدا ہو جائیں۔ اور اس کے بعد امام نے محضر شہادت سنایا، ہاں میرے ساتھیو کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے۔ اس وقت ایک بچہ تیز تیز قدم سے چلتا ہوا آیا اور آ کے کہا کہ چچا اتنا بتا دیجئے، کل شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے نا؟ پہچانا آپ نے؟ یہ یتیم حسن حضرت قاسم، 13 سال کا سن، ماموں چچا سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا، میرے لال یہ بتا دو تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بس یہ سنا کہ احلی من الاصل، اے چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس حسین آگے بڑھے، بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، کہا اے میرے لال، کل محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے اور تمہارا نام تو ہے، تمہارے ساتھ تمہارے شیرخوار بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ گھبرا گئے قاسم اور گھبرا کے کہا علی اصغر کا نام، تو کیا یہ فوجیں خیموں میں داخل ہو جائیں گی؟ علی اصغر تو چل نہیں سکتے جو میدان میں چلے جائیں۔ امام نے کہا ہے میرے لال،
فوجیں خیموں میں داخل نہیں ہوں گی، میں علی اصغر کو لے کے میدان میں چلا جاؤں گا، وہاں بچہ تیر ستم کا نشانہ بنے گا۔ میں کہوں گا اے قاسم، آپ تڑپ گئے تھے اس خیال سے کہ کہیں فوجیں خیموں میں داخل نہ ہو جائیں، ذرا شام غریبہ کی تاریکی میں آ جائیے، وہ فوجیں خیموں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ ذرا شام غریبہ میں دیکھیے، خیمے جل رہے ہیں، سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ شب عاشور اپنی شہادت کی خبر سننے کے بعد جناب قاسم اپنے خیمے میں آئے، ماں نے بیٹے کو دیکھا، گلے سے لگایا، کہا اے میرے لال، کل تمہیں بھی اپنی قربانی پیش کرنی ہے، جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں اکبر کے جسم پر کوئی زخم آ جائے۔ کہا ماں کل اجازت ملنے دیجئے، پھر دیکھیے کیسی جنگ کرتا ہوں۔ رات گزری، رات بھر جناب قاسم تیاریاں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے مجھے اجازت مل جائے۔ صبح عاشور آئی، اعزاء ایک ایک کر کے آگے بڑھے، اصحاب آگے بڑھے، مگر قاسم جب بھی آگے بڑھتے ہیں امام سینے سے لگا کے کہتے ہیں تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اے میرے مرحوم بھائی کی نشانی، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ بار بار قاسم آئے، اجازت نہ ملی، آخر خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، سر گھٹنوں کے اندر ڈالا، رونا شروع کیا۔ ام فروہ نے دیکھا، قریب آئیں، میرے لال رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا ماں بار بار جاتا ہوں مگر اجازت نہیں ملتی، بار بار جاتا ہوں مگر چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ بس ایک مرتبہ ماں بھی رونے لگی، بیٹا بھی رونے لگا، پھر اچانک خیال آیا اے قاسم، جب تم چھوٹے تھے تب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، اس وقت تمہارے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا، بازو پہ تعویذ باندھ کے وصیت کی تھی جب مشکل وقت ہو تب اس تعویذ کو کھولنا۔ اے میرے لال، اتنا مشکل وقت ہماری زندگی میں کبھی نہیں آیا، پنجتن کا خاتمہ ہو جائے گا، فوجیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ تعویذ کھولا، اب جو تعویذ چاک کیا تو لکھا تھا اے میرے لال قاسم، جب تمہیں یہ خط ملے گا میرا بھائی نرغہ اعداء میں گر چکا ہوگا۔ پہلی مرتبہ قاسم نے اپنے بابا کی تحریر کو دیکھا ہے، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لکھا تھا اے قاسم، اگر حسین اجازت نہ دیں تو اتنی مرتبہ جانا کہ اجازت دینی پڑے۔ بس قاسم چلے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ حسین نے اس شان سے آتے ہوئے قاسم کو دیکھا، لبوں پہ تبسم دیکھا، سمجھ گئے کیا ہوا ہے۔ قاسم قریب آئے، ایک مرتبہ بھائی کا خط بھائی کے نام دیا، اے چچا بابا کی سفارش لے کے آیا ہوں، اب تو اجازت دے دیجئے۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم دونوں بھائی نانا کے دوش پہ سوار ہوتے تھے، کبھی سجدے میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے۔ ہاں آج حسین تنہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب بلایا قاسم کو، اب حسین کیسے روکتے، بس قاسم کو اپنے گلے سے لگایا۔ عزادارو سنیں گے، پوری تاریخ کربلا میں ایک سے ایک مصیبت آ گئی مگر حسین کو غش نہیں آیا، عباس کے بازو اٹھائے مگر غش نہیں آیا، اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کے آئے مگر غش نہیں آیا، ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے نے دم توڑا مگر حسین کو غش نہیں آیا۔ مگر نہ جانے قاسم کے ساتھ کس طرح کی محبت تھی کہ دونوں چچا بھتیجے مل کے اتنا روئے کہ قاسم کو بھی غش آ گیا، حسین کو بھی غش آ گیا۔ ہاں عزادارو، جب کسی کو غش آتا ہے تو پانی چھڑک کے ہوش میں لایا جاتا ہے، مگر یہ کربلا ہے، ان کا غش ہمارے غش جیسا نہیں ہوتا، غش سے افاقہ ہوا۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے قاسم کے سر پہ عمامہ رکھا، اپنے ہاتھ سے لباس نیا پہنایا، گھوڑے پہ سوار کیا۔ اتنے چھوٹے تھے قاسم کہ قاسم کے قد کے مطابق کوئی زرہ نہ تھی، ایک باریک کرتا جسم کے اوپر تھا، بس آگے بڑھ کے اس کے گریبان کو چاک کر دیا۔
یہ قاسم یتیموں کے گریبان چاک ہوتے ہیں۔ شاید یہ خیال تھا ارے ظالم جب دیکھیں گے بچہ یتیم ہے کچھ رحم کر لیں گے۔ قاسم میدان میں آئے، رجز پڑھی، جنگ کرنا شروع کی، ایسی جنگ کی کہ فوجیں الامان والحفیظ کی صدایں بلند کرنے لگیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا یوں اس کو شہید نہ کیا جا سکے گا، ارے بچہ ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے، اگر اسے مارنا ہے تو چھپ کے حملہ کرو۔ ایک ظالم چھپ کے پشت کی طرف سے آیا اور ایسی بھرپور تلوار ماری کہ جناب قاسم کا سر دو پارا ہو گیا، زمین پر گرے، آواز دی اماں میں گر گیا۔ حسین نے آواز سنی، ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے اور اتنی تیزی سے حسین پہنچے کہ جیسے عقاب، جیسے کوئی شکاری پرندہ جھپٹتا ہے، جلدی پہنچ کر قاسم کے قاتل کے ہاتھ کے اوپر تلوار سے وار کیا، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ ایک مرتبہ اس نے چیخ کے کہا فوجوں مجھے بچاؤ، اسے بچانے کے لیے سپاہی آئے، قاسم زمین سے گر چکے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب بھی گھوڑے جسم پہ پڑتے تھے کہتے تھے چچا چچا چچا، اور اب جو حسین پہنچے لاش کے ٹکڑے، ہاں زادارو، حسین نے گٹھڑی میں لاشا لیا، چلے مقتل سے آئے، گنج شہیدہ میں پہنچے۔ اب جو ام فروہ کو خبر ہوئی کہ قاسم واپس آ گئے، آئیں، حسین کہہ رہے تھے بہن بہن، ارے ماں سے اس بچے کا یہ عالم دیکھا نہ جائے گا۔ ام فروہ آگے آئیں، اے بی بی دکھا دیجئے میرے لال پہ کیا گزری۔ اب جو لاش قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے بیویوں مجھے مبارکباد دو، دیکھو میرا نذرانہ سب سے زیادہ قبول ہو گیا، میرا بچہ مجھے سرخرو کر گیا۔ اے قاسم تم نے اپنی ماں کی لاج، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب۔